بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی. آج کل انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ رزق کا حصول، رزق کا جائز ذرائع سے حاصل کرنا اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و اولاد کو ناجائز طریقوں اور ذرائع سے محفوظ رکھنا ہے. اللہ کی توفیق سے ان چند لمحات میں جو بات کہنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ رزق کس کے پاس ہے، حلال رزق حاصل کرنا کیوں کر ضروری ہے، حرام رزق وہ کس طرح انسان کے لیے وبال جان ثابت ہوتا ہے، اور پھر کیوں کر انسان حرام مال و دولت کے پیچھے دوڑتا اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پہلی بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ پوری کائنات میں رزق ما سوائے الرزاق ذو القوت المتین کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ بات میں آپ یا ہم میں سے بہت سے زبان کے ساتھ تو کہتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم میں سے اکثر اس معاملے میں ناکام اور فیل ہیں. رب العالمین نے کلام پاک میں متعدد جگہ اس بات کی وضاحت فرمائی ہے
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اور اللہ نہ ہم سے رزق مانگتے ہیں نہ ہم سے روٹی کا سوال کرتے ہیں، بلکہ وہ خود رزاق رزق بہت زیادہ عطا کرنے والے اور بہت زیادہ قوت اور طاقت والے ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور تم لوگوں کا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دکان کو، فیکٹری کو، گاہک کو، آرٹ کو، اپنی جاب ملازمت کو رزق کا حقیقی سبب سمجھنا، یہ پرلے درجے کی اللہ کی ناشکری، کفران نعمت اور اللہ کو صحیح معنوں میں رزاق ماننے کی نفی ہے۔ تو پہلی بات مجھے آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں رب العالمین کے پاس، جب انہوں نے دینا ہے پوری کائنات مل کر بھی اسے روک نہیں سکتی ہے، اور جب نہیں دینا پوری کائنات جمع ہو جائے، وسائل لوٹا دے، رتی برابر رزق حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ دوسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں صرف حلال، پاکیزہ اور طیب رزق ہی کمانے کا، کھانے کا، استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو بعض لوگ اپنے تئیں دانشور بن کے، اپنے تئیں فلاسفر اور نکتہ داں بن کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جس طرح چاہیں رزق کمائیں، جس طرح چاہیں اسے صرف کریں، ہمیں کون سی روک ٹوک ہے؟ کیا ان لوگوں نے کلام پاک اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت احادیث کو نہیں پڑھا کہ اس میں پکار کے ہمیں اس چیز کی طرف بلایا گیا، کہا گیا، تاکید کی گئی، تلقین کی گئی کہ رزق اگر کمانا ہے، کھانا ہے، استعمال کرنا ہے تو وہ صرف پاکیزہ، حلال، طیب ہو۔ رب العالمین نے کتاب حکیم میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ ہے حلال، طیب، پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی، شیطان کے اعمال کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تو تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی ہے۔ کہتے ہیں ہم کماتے ہیں جس طرح چاہیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دے دیتے ہیں تو بیلنس ہو جاتا ہے، گناہ بھی نہیں رہتا، ثواب بھی نہیں رہتا، لیکن یہ کہ ہماری کمائی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی، اگرچہ حرام کی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اس طرح دیا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا۔ کیا بات کرتے ہو؟ رب سے دغا کرتے ہو، رب سے دھوکہ دہی کرتے ہو،
رب کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہو، رب طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور طیب پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں فرماتا۔ تم کہاں سے یہ فلسفہ لے کر آئے ہو کہ کروڑ روپیہ حرام کا کمایا، 10 لاکھ اس میں اپنے کئی غریبوں مسکینوں کو دے دیا، اپنا کھاتا صاف کروا لیا؟ یہ 10 لاکھ بھی بوال جان ہے کہ رب نے اسے تو قبول ہی نہیں کیا، رب کے ہاں اسے شرف قبولیت ہی حاصل نہیں ہوئی۔ تم کس برتے پر اور شیطان کے کس بھروسے پر حرام کمائی کر رہے ہو؟ تیسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ رزق ہمارے لیے جب حرام کا ہو، حلال کا نہ ہو، تو اس میں ہمارے لیے کیا نقصانات، اس کے کیا برے اثرات، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کس طرح تباہ و برباد اور تہو بالا ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو کوئی حرام کمانے والا ہو، اللہ کے روبرو دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چھوٹا نقصان ہے۔ ہماری کتنی امنگیں، آرزوئیں، خواہشات کہ جو صرف ہم اللہ سے کہہ سکتے اور اللہ سے لے کر مانگ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہ ان کے سننے پر قادر ہے، نہ پورا کرنے پر اختیار رکھتا ہے۔ تو جب دعا ہی کی قبولیت ہم سے سلب ہو گئی، ہم اللہ کے روبرو التجا بھی نہیں کر سکتے، تو تف ہے ایسی کمائی پر، افسوس اور لعنت ہے ایسی حرام کمائی پر جو ہمیں ہمارے رب کے روبرو ہاتھ پھیلانے سے محروم کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کس طرح سمجھائی کہ ایک انسان لمبا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، سفر کے آثار تھکاوٹ اس کے بدن پر، چہرے پر آیا ہے، دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور یا رب کہہ کے پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو رب اس کی یہ یا رب کی پکار کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ تو پہلی چیز کہ یہ حرام کمائی ہمیں فوراً ہمارے رب سے دور کر دیتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کتنے اسی سبب اللہ کے روبرو دعاؤں کرنے سے محروم، دعائیں کرنے سے محروم اور اللہ کی چوکھٹ اور دربار سے دھتکارے گئے ہیں۔ دوسری چیز، قیامت کے دن جب بندہ رب کا سامنا کرے گا، رب کے روبرو پیش ہوگا، تو اس وقت 5 سوالات کیے جائیں گے۔ 5 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے 2 سوال، یعنی تقریباً 100 میں سے 40%، 38-40%، 2 سوال وہ مال کے کمانے اور خرچ کرنے کے متعلق ہوں۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اے بندے، بڑے ٹھاٹ سے، بڑی شاہانہ طرز سے اور لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کرتے ہوئے بڑی چکا چوند رنگینیوں والی زندگی بسر کی کہ لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ تجھے، تیرے گھروں کو، تیری گاڑیوں کو، تیرے جاہ و جلال کو دیکھ کر رشک بری آہیں بھرا کرتے تھے۔ بتا یہ مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے کمایا، اور جب کما لیا تو پھر کیسے خرچ کیا؟ کسی میں ہے تاب
کہ رب العالمین کے ان جوابات کا، ان سوالات کا جواب دے۔ کسی میں ہے سکت، کسی میں ہے جرت کہ رب العالمین پوچھے اور وہ غلط بیانی سے کام لے۔ اس دن تو کیفیت یہ ہوگی کہ زبانوں کو گنگ کر دیا جائے گا، اور بدن کا انگ انگ جو ہے، ایک ایک عضو حصہ جو ہے، وہ پکار کر کہے گا کہ اس بندے نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ زمین کے وہ ٹکڑے جن پر گناہ کیے، حرام کمایا، لٹایا، وہ گواہی دیں گے کہ اللہ، اس بندے نے مجھ پہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر یہ کام کیا، یہ فعل کیا۔ تو دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن کی رسوائی، قیامت کے دن کی ذلت اور قیامت کے دن کی نامرادی بھی ان حرام کمائی والوں کی قسمت میں رب نے پہلے سے لکھ چھوڑی ہے۔ چوتھا نقطہ، اور وقت کی قلت کے پیش نظر ہم بالکل اشارات کی زبانی بات کر رہے ہیں، وگرنہ ہر ایک چیز اتنی طویل گفتگو کی محتاج اور طویل نشست کی ضرورت مند ہے کہ گھنٹوں بیت جائیں، دن بیت جائیں، ہم اس موضوع کا حق ادا نہ کر سکیں۔ چوتھا نقطہ ہماری گفتگو کا یہ ہے کہ کون کون سے مال حرام ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں چوری، ڈاکہ، مال چھیننا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی کہ لوگوں نے شعوری لاشعوری طور پر انہیں حرام کے دائرہ کار سے باہر نکال دیا ہے، اور ان میں سر فہرست چیز سودی لین دین کرنا، ربا، اس کا کھانا پینا، اور ان لوگوں کے ساتھ کاروباری تعلق رکھنا جو اس بری لت اور لعنت کا شکار ہے۔ اور سود جتنے بھی نام بدل لیے جائیں، بینکوں والے، بڑی بڑی کمپنیز والے شاید اپنے آپ کو رب سے بڑا دانشور، عقل و خرد والا گردانتے ہیں کہ ایسے ایسے نام انہوں نے اس گناہ کے لوگوں میں متعارف کروائے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند، پڑھے لکھے اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگ پھسل گئے۔ پرانے زمانے کا سود اور تھا، آج کے معاملات اور ہیں، اور طرح طرح کی تعویلات جن کا نہ سر نہ پیر۔ جو بات شریعت نے کر دی وہ 1400 برس پہلے بھی وہی، آج بھی وہی، اور قیامت تک وہی رہے گی اگر علت سبب وہی موجود ہو جس کی بنیاد پر شریعت نے اسے حرام قرار دیا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے مترادف قرار دیا گیا۔ بندہ اکیلا ہو، 5-10 بندے لڑنے کے لیے آ جائیں، بندہ ان 10 بندوں کے ساتھ لڑنے کی سخت نہیں رکھتا ہے، تو رب العالمین کے ساتھ کون لڑے، ان کے ساتھ کون جنگ کرے؟ اور بدقسمتی اور بدنصیبی ہم میں سے اکثر کی دیکھیے کہ گناہ کرتے ہیں یہ سود والا، اور پھر ڈنکے کی چوٹ، ببانگے دوہل اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت پر کمر بستہ ہو کر آوازیں دیتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہم نے کیا خطا کی ہے، ہم نے کون سا پاپ کیا ہے۔ جدید زمانے میں رہنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، بال بچے کی پرورش کرنی، لہذا ہمیں اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے پڑے گی۔ ایک دوسری حرام کمائی جس سے بہت سے لوگ شعوری لا شعوری طور پر غافل ہیں، جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچنا، سودا فروخت کرنا، اور اللہ معاف کرے یہ چیز تو اتنی عام ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اکثریت بات بے بات قسم اٹھاتی ہے، موقع محل ہو نہ ہو،
قسم اٹھانی ہے، اور بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل بہت کافی ہے کہ موقع بے موقع قسم اٹھائے۔ قسم کوئی کھیل تماشا ہے، کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ ہر چھوٹے بڑے مقام پر اسے اٹھا لیا جائے؟ یہ انتہائی ضرورت کے وقت انسان کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اکثریت نے اسے بازیچہ یا اطفال بنا دیا۔ کیا فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جھوٹی قسم جو ہے یہ مال کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کروڑوں اربوں کمائے جاتے ہیں لیکن رتی برابر برکت نہیں، پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے کدھر سے نکل گیا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم جو ہے یہ شہروں کو، ملکوں کو ویران کر دیتی ہے۔ اللہ نہ کرے گھر میں مال و دولت کی کثرت ہے لیکن نہ باپ کو بیٹے کا پتہ ہے، نہ بیٹے کو باپ کا پتہ، نہ بیٹیاں ماں کے متعلق جانتی ہیں کدھر ہے، تو یہ گھر کی ویرانی بربادی نہیں تو اور کیا ہے۔ مارکیٹ، بازار انتہائی کاروبار ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کمائے جا رہے ہیں لیکن برکت بھی ناپید ہے، اور روحانی بھی ویرانی کا یہ عالم کہ دکاندار پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں ہے کہ کس حالت میں مر گیا ہے یا زندہ ہے، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ کس کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، کاروبار میں نقصان ہو تاکہ ہمارا دل شاد ہو جائے، ہمیں لطف آئے، سرور آئے کہ فلاں ڈوب گیا، فلاں مر کھپ گیا، فلاں کا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ تیسری چیز گناہ کی کمائی والی، جس میں سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ملوث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بعض چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کتے کی کمائی، بیچنا خریدنا، نجومیوں کی کمائی، یہ جو لوگوں کو مستقبل کا حال بتاتے ہیں اٹکل پچو سے، اسی طرح بدکار زانیہ عورت کی کمائی، ان تمام چیزوں کو حرام کمائی کہا گیا۔ ہاں، کتے کے اندر یہ استثناء، ایکسیپشن موجود ہے کہ اگر وہ شکار کے لیے ہو یا گھر کی حفاظت کے لیے ہو تو اس کے لیے شریعت کے احکامات کچھ اور ہیں۔ پانچواں نقطہ ہماری گفتگو کا یہ کہ انسان مال حرام کی طرف کیوں متوجہ ہوتا ہے، حلال پر قناعت کیوں نہیں کرتا، اور کیوں مال حرام کے پیچھے دوڑتا، اپنی دنیا بھی برباد کرتا اور اپنی آخرت کو بھی نیست و نابود کرتا۔ پہلا سبب یہ کہ دلوں سے اللہ کا خوف اٹھ گیا ہے، اور جس کے دل سے اللہ کا خوف اٹھ جائے، حیا شرم ختم ہو جائے، حدیث نبی کے مطابق وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے بڑے پڑھے لکھے، ویسے باہر سے ڈگریاں لیے ہوئے، ویسے بہترین لباس پہننے والے، ویسے گفتگو کرتے ہوئے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، لیکن اندر اتنا غلیظ، مکروہ، تاریک ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک کی ہم کیفیت دیکھیں۔ بڑے بڑے کرپشن کرنے والے کیا کیا لوگوں کو بھاشن دیتے، کیا کیا لوگوں کو تبلیغ کرتے، اور اندر سے کیا نکلے کہ ملک لوٹ کر بیچ کر ہی کھا گئے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ملک چل رہا، وگرنہ تباہ کرنے والوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دوسری چیز جو انسان کو مال حرام اکٹھا کرنے پر اکساتی ہے، راتوں رات مالدار بننا، راتوں رات امیر بننا، اور راتوں رات اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اپنی فوقیت ثابت کرنی ہے۔ اور خطبہ کے شروع میں ہم نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے معیشت کو، مال کو لوگوں کے درمیان بانٹ دیا ہے۔
یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جسے جتنا دیں اور جس سے چاہے مال و دولت کو روکے۔ انسان جد و جہد کرے، محنت کرے، ساری کوشش کرے، لیکن اللہ کے لکھے ہوئے کو وہ ٹال نہیں سکتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے مال و دولت بہتر ہے اور کس کے حق میں مال و دولت نقصان دہ ضرر رسا ہے۔ کتنے ہم ایسے دیکھتے نہیں کہ جب تک خالی جیب تھے ٹھیک تھے، کسی کو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا، تھوڑے سے پیسے جیب میں آئے فرعون بن گئے، گلی محلے معاشرے کے لیے عذاب بن گئے، اور لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگتے کہ اللہ یا اسے اٹھا لے یا اس کی وہی پہلے والی حالت واپس کر دے۔ تیسرا سبب جس کے باعث انسان بہت زیادہ مال و دولت اور حرام کمائی کے پیچھے دوڑتا، اسے جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہت سے لوگوں کو حرام کمائی کے نقصانات اس سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بدن کا کوئی حصہ، بدن کا گوشت پوشت اگر حرام کمائی سے نشو و نما پائے تو جہنم کی آگ اسے جلانے کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اب حرام کمائی خود کھائیں، معصوم بچوں کو کھلائیں، اہل و عیال کے منہ میں ڈالیں، تو گویا اپنے پیسوں سے ہم جہنم کی آگ خرید رہے ہیں۔ اور کوئی ہے بے وقوف جو جلنے کے لیے پیسے دے کر جہنم کی آگ خریدے؟ لیکن پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو آنکھیں بند کر کے یا اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا معاذ اللہ رب کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو بدن کا حصہ گوشت حرام سے نشو و نما پائے، سمجھ لیجئے کہ جہنم کی آگ اسے جلانے کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو رزق کے حلال و فراخ عطا فرمائے، حرام سے، ناجائز کمائی سے، ناجائز آمدن سے ہمیں مرتے دم تک محفوظ رکھے، اور پہلی زندگی میں اگر اس بارے میں کوئی کوتاہی، لغزش، خطا سرزد ہوئی ہے تو رب العالمین ہمیں اس طرح اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم